إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقني لما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، عزیز پیارے بچوں، جس کام کے لیے، جس خدمت کے لیے، جس عمل کے لیے آپ یہاں پر جمع ہیں، یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کائنات میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے اللہ رب العالمین جن کو توفیق عطا کرتا ہے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کیا، لیکن جہاں پہ بات شروع کی ہے اللہ رب العالمین، وہاں پہ رب العالمین نے پہلے اپنا تعارف کروایا الرحمن، اور ساتھ ہی کہا کہ علم القرآن، یعنی قرآن کریم کو سکھانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اور آپ پیارے بچے اتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اتنا خوش قسمت ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کہ جو اپنے گھر سے طلب علم کے لیے قرآن اور حدیث کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو آپ پیارے بچے بہت خوش قسمت ہیں، جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ پہ اتنا راضی ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، کہ اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو رکھ دیتے ہیں دین کے طالب علم پہ راضی ہوتے ہوئے۔ تو آپ خوش قسمت انسان ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ جس عمر میں بھی ہیں یہ عزم کریں، یہ سوچیں کہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے انشاءاللہ ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دینی انشاءاللہ، اور جو بھی ہم سے ہو سکے گا ہم اللہ کے قرآن کی خدمت کے لیے کریں گے۔ اور میرے بچوں یہ بات ذہن نشین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی آپ جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی استعمال فرما رکھتے ہیں۔ مولانا عبدالمالک مجاہد نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ درج کیا ہے، کہتے ہیں کہ یورپ کے کسی ملک کی بات ہے، باپ اور بیٹا رات کے وقت میں نکلتے اسلامی لٹریچر لے کر لوگوں میں تقسیم کرتے، تو کہتے ہیں کہ ایک دن سردی کا موسم تھا، وہاں پہ چونکہ برف باری ہوتی ہے
تو چھوٹا سا بچہ ہے، تیاری کر رہا ہے کہ اب میں نے جانا ہے، جا کے لوگوں میں دین کی باتیں تقسیم کرنی ہے۔ باپ کہنے لگا بیٹا آج سردی بہت ہے، آج رہنے دیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ تو وہ بچہ کہتا ہے ابو جی اگر آپ نے آرام کرنا تو آپ آرام کریں، میں ضرور جاؤں گا اللہ کے دین کو تقسیم کر، دین کی باتوں کو تقسیم کرنے کے لیے۔ اب یہ نکلا ہے اور مختلف پارکوں میں جاتا ہے جہاں پہ لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ تو دیکھا کہ تھوڑے سے لوگ ہیں، اس نے وہ تقسیم کرنے کے بعد سوچا کہ میں جس مقصد کو لے کے آیا تھا وہ میرا ہدف تو پورا نہیں ہوا۔ اب چھوٹا سا بچہ ہے، جس طرح آپ چھوٹے سے ہیں ماشاءاللہ، چھوٹے چھوٹے اللہ کے گھر، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے آئے، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے آئے۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ سب یہ بات سن کے اور یہ واقعہ سن کے ارادہ کریں کہ ہم نے انشاءاللہ اللہ کے قرآن کی خدمت کے لیے اللہ رب العالمین کی توفیق سے پوری دنیا میں اس قرآن کو پھیلانے کا عزم کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جب چلے گئے نا، مجھے دیکھا کہ لوگ تھوڑے ہیں، اس نے یہ پروگرام بنایا کہ چلو اس طرح کرتے ہیں کہ گلیوں میں لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کے میں یہ لٹریچر تقسیم کرتا ہوں۔ کبھی کبھی اللہ کیسے کام لیتا ہے۔ اب یہ بچہ چلا ہے، اس نے ایک دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی باہر نکلا، اس کو کہا کہ یہ دین کی باتیں ہیں، اللہ کے دین کی، بیل دی، باہر نکلا۔ کہتے ہیں کہ ایک دروازے پہ پہنچا، ایک دفعہ بیل دی، کوئی باہر نہیں آیا، دوسری دفعہ پھر بیل دی، کوئی باہر نہیں آیا، تیسری دفعہ پھر بیل دے دی، پھر ایک بوڑھی عورت نکلی۔ اب دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے حالات اللہ پیدا کرتے ہیں۔ اب یہ عورت، اس عورت نے اپنی کہانی سنائی کہ میں کیا کرنے لگی، اور کہتی کہ میرا خاوند بہت ہو چکا تھا، اولاد میرے پاس نہیں تھی، تو میں نے یہ پروگرام بنایا کہ تنہائی کی زندگی سے مر جانا اچھا ہے۔ اب اس نے تو یہ پروگرام بنایا کہ اس نے اس طرح ایک کسی پنکھے کے ساتھ یا کسی اونچی جگہ کے ساتھ ایک رسا، ایک کوئی چیز باندھی اور نیچے ایک سٹول پہ کھڑی ہو گئی، اس پھندے کو اس نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ صرف مقصد کیا تھا کہ میں اس دنیا سے چلی جاؤں، میرا اس دنیا میں کوئی مزہ نہیں ہے تنہائی کا۔ وہ اس طرح اس نے پروگرام یہ بنایا ہوا تھا کہ میں سٹول کو اس طرح پاؤں ماروں گی اور وہ جو ہے نا پھندا میرے گلے میں لٹک جاؤں گی، ختم ہو جائے گا سلسلہ۔ تو وہ بوڑھی عورت بیان کرتی ہے کہ جب اس نے پہلی دفعہ بیل دی نا، تو میں وہ پھندا بالکل تیار کر کے میں پکڑ کے کھڑی ہوئی تھی اور میں اپنے گلے میں ڈال رہی تھی، تو ایک دفعہ دروازہ کھٹکا، دوسری دفعہ پھر بیل ہوئی، تیسری دفعہ پھر بیل ہوئی۔ تو میں نے کہا چلو میں نے یہ کام جو پروگرام بنایا یہ میرے کرنا تو ہے ہی ہے، لیکن چلو اس طرح کرتے ہیں کہ میں پہلے اس کی بات سن لوں کہ یہ کون، یہ کیا، اس کو کیا مسئلہ ہے۔ وہ عورت کہتی کہ باہر نکلی نا، تو اس بچے نے یوں کر کے لٹریچر وہ کاغذ پکڑایا اور کہا بی بی اس کاغذ پہ لکھا ہوا ہے کہ تیرا اللہ تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ عورت کہتی کہ میں نے وہ کاغذ پڑھا تو میرے دل کی دنیا بدل گئی کہ میں کیوں خودکشی کروں، میں تو اپنے اللہ کی عبادت کروں، اپنے اللہ کو مناؤں جتنا ہو سکتا ہے، اپنے اللہ کی عبادت کروں۔ تو کہتے ہیں کہ اس بچے کی محنت کی وجہ سے، اس بچے کی اس کوشش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو صحیح راستے کی سمجھ دے دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صراط مستقیم پہ چلا دی۔ میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے سکتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم یہ عزم کریں۔ غالباً شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بچپن تھا، کسی نے پوچھا کہ چھوٹی سی عمر تھی کہ بچے تیرا کیا پروگرام ہے، کیا کرے گا تو ہم سب کو بھی یہی سوچنا چاہیے۔ جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا تو وہ آپ کی طرح بچے تھے اس وقت، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اگر میرے اللہ نے مجھے توفیق دے دی دین سیکھنے کی تو میں اس اللہ کے دین کی روشنی کو پوری دنیا میں پھیلا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر امام ابن تیمیہ کی بات کو کیسے پورا کیا؟ پوچھیے آپ اساتذہ کرام سے، بڑے بڑے مشائخ سے پوچھیں، بڑے بڑے اساتذہ سے پوچھیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ساری کتابیں پڑھ لی، یعنی اتنا بھی کیا وہ بندہ
اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لیا. تو یہ جو چھوٹی سی آپ کی عمر ہے نا، اس عمر میں عزم کریں کہ ہم نے اس قرآن کو انشاءاللہ اس طرح یاد کرنا ہے کہ اگر کوئی باطل اور کافر کوئی کہے نا کہ چھوٹے سے بچے تو قرآن سارے قرآن سے جہاں سے تم سے پوچھا جائے تو سنائے گا، تو یوں کر کے سینہ تان کے آپ کہیں کہ ہاں ہاں جہاں سے تمہارا دل چاہے پوچھو. یہ کون سی بات ہے؟ اور یہ بات ناممکن نہیں ہے. آپ اس کا عزم کریں اللہ کی توفیق سے، اور اپنے اساتذہ کرام کا احترام کریں. دیکھو پیارے بچوں، کامیابی کے لیے نا اساتذہ کی اور ماں باپ کی دعائیں جو ہے نا یہ بندے کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتی ہے، بہت بڑا سہارا ہوتی ہے. آپ اپنے والدین سے، امی سے بھی، ابو سے بھی اسپیشلی کہا کریں کہ میرا نام لے کے دعا کیا کرو. جب ماں باپ دعا کرتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ باپ کی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی. اور عزیزو اساتذہ کی دعائیں بھی رد نہیں ہوتی. سچی بات ہے، میں ایک معذور آدمی آنکھوں سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور میرے جیسے معذور آدمی آپ نے گاڑیوں میں بھاگتے ہوئے دیکھے ہوں گے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی دین کی برکت ہے. میں سمجھتا ہوں یہ میرے ماں باپ اور اساتذہ کی دعائیں ہیں. میرے اساتذہ آپ بھی میرے لیے دعائیں کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کی دعاؤں کا یہ سلسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی اور اللہ تعالیٰ نے 30 لاکھ کی گاڑی میں بٹھایا. یہ اللہ کے دین کی برکت اور اساتذہ کی دعائیں. اور اساتذہ کرام سے بھی یہ میں بات گزارش کروں گا، میرے بھائی ہیں سارے. میں کہتا ہوں کہ وہ استاد میرے نزدیک استاد نہیں جس کے دل میں اپنے شاگرد کے لیے بیٹے والی محبت نہیں. اگر بیٹے والی محبت ہو تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں. مجھے اس موقع پہ ایک بات یاد آئی. میں مدرسۃ العالیہ تجوید القرآن رسولی والی مسجد میں شیخ ادریس اعظم صاحب حفظہ اللہ کے ادارے میں پہلا سال تھا میرا. میں استاد محترم نے میری ڈیوٹی لگائی پڑھانے کے لیے، میں پڑھایا کرتا تھا. تو وہاں پہ ہمارے استادوں کے استاد، یہ میرے استاد تشریف رکھتے ہیں، قاری ظفر اللہ صاحب، حافظ خالد محمود صاحب، ان کے بھی استاد تھے قاری صدیق الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. بہت عظیم شخصیت ہے. وہ ایک دفعہ میرے پاس تشریف لایا، میں نے ان سے گزارش کی استاد محترم کوئی نصیحت فرمائے. تو بچوں کی بھی انہوں نے نصیحت کی، مجھے بھی نصیحت کی. مجھے ایک بات انہوں نے ایک واقعہ سنایا، مجھے وہ بڑی اچھی طرح یاد ہے. میں یہ آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اساتذہ سے دعائیں لیا کریں. آپ نے اساتذہ کو، اگر اساتذہ کسی وقت آپ پر کچھ سختی بھی کرتے ہیں تو آپ سے دشمنی نہیں ہے، یہ محبت ہے اللہ کے فضل سے. تو قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک بچے کو میں نے سزا دی، تو رات کو نا وہ بچہ میرے پاس آ گیا. آ کے نا رات کو اس نے میرے پاؤں مارے شروع کر دیے. میں نے کہا بیٹا کیا مسئلہ؟ کہا استاد جی مجھے معاف کر. میں نے کہا بیٹا میں نے تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا. اس بچے کے الفاظ کہتے ہیں مجھے یاد ہے. کہنے لگا بچے نے کہا استاد محترم جو سزا مجھے ملی نا وہ تو میری غلطی کی سزا تھی، وہ تو مجھے سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن جو میں نے آپ کو پریشان کیا نا وہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر. قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اس کی بات سن کے نا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے اللہ سے دعا کی، میں نے اللہ اس کو عزت عطا کر دے، اس کو کسی مقام پہ پہنچا دے. تو قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو وہ بھول گئی بات، میں نے دعا کر دی بس بات ختم ہو گئی. کہتے 3-4 سال کے بعد نا، اس وقت موبائل کا دور تو تھا نہیں، PTCL پہ لوگ بات کرتے تھے، کہتے فون آیا تو مجھے بلایا گیا کہ آپ کا فون ہے. قاری صاحب کہتے ہیں میں نے فون پہ بات کی، میں نے کہا جی. اس نے مجھے کہنے لگا استاد محترم مجھے پہچان ہے؟ میں نے کہا جی نہیں میں نہیں پہچان سکا. کہنے لگا استاد محترم میں وہ آپ کا فلاں شاگرد ہوں جس کے لیے آپ نے اس دن رات کے وقت آپ نے دعا کی تھی. تو اس وقت میں سعودی عرب میں ایک ادارے میں پڑھا رہا ہوں، اللہ نے مجھے بڑی عزت عطا کی. تو میرے عزیزوں اساتذہ کی دعائیں، ماں باپ کی دعائیں بندے کو بہت آگے لے جاتی ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ میرے پیارے بچوں آپ خود بھی دعا کیا کرو. جن بیٹوں کا ذہن نہیں چلتا وہ اپنے اساتذہ سے اور اپنے ماں باپ سے دعا بھی لیا کرے، خود بھی اللہ سے کہا کریں کہ اللہ میرا سینہ کھول، میرے لیے میرا کام آسان کر دے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اور رب زدنی علما، یہ کثرت سے پڑھا کریں جب ٹائم مل جائے. دیکھو دعا جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس دعا سے بہت کچھ عطا کرتے ہیں. مجھے ایک بات یاد آئی، ڈاکٹر وسیع اللہ عباس صاحب حافظہ اللہ حرم مکی میں مسجد حرام میں درس دیتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نا بچپن میں کسی میرے بڑے نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا دعا کیا کر. کہتے میں بچپن سے اللہ سے دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے اپنے دین کے لیے استعمال کر لے. کہتے ہیں کہ
میری ابھی تھوڑی سی عمر تھی، تھوڑا سا میں نے پڑھا تھا ابھی، تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سبب بڑھایا، میرا داخلہ ہو گیا مدینہ یونیورسٹی میں۔ تو کہتے ہیں جب اصل تو بات یہ کہ جس وقت یعنی شاہی بعد یعنی سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے میرے گھر میں ایک شخص لیٹر یعنی خط لے کے آیا، اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے مسجد حرام میں درس دے رہا ہے۔ کہتے ہیں میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ جہاں پر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت درس دیا کرتی تھی، آج مجھے اللہ نے وہ موقع دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے بچپن سے دعا کی عادت تھی، تو میرے بیٹوں دعا کیا کرو، اپنے ماں باپ سے اساتذہ سے دعائیں دیا کرو، اور جو لوگ آپ پر خرچ کرتے ہیں، آپ کے اساتذہ کو وظائف تنخواہیں دیتے ہیں، آپ کے لیے انہوں نے انتظام کیا ہے، ان سے ان کے لیے وہ دعا کیا کرو۔ دیکھو یہ اس دور میں سچی بات ہے، چونکہ انتظام السلام ہماری بھی ذمہ داری ہے، یہ انتہائی مشکل ترین کام ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ادارے کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین کھلی جگہ عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو عظیم الشان ادارہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔